علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کے ترجمہ کی اس نئی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ، کھاؤ مما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، حلال چیزوں میں سے، طیباً اور پاک چیزوں میں سے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور مت چلو شیطان کے قدموں پر یا شیطان کے رستے پر مت چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور یہ کہ اللہ کے ذمے تم وہ کام لگاؤ مَا لَا تَعْلَمُونَ جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب کہا جاتا ہے ان سے یعنی لوگوں سے، اتبعوا کہ تم لوگ اتباع کرو، ما انزل اللہ اتباع کرو اس چیز کی جس کو اللہ نے اتارا، قالوا تو وہ لوگ کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا بلکہ ہم تو اتباع کریں گے ما الفینا علیہ آباءنا اس چیز کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو۔ تو یہ روز اول سے لوگوں کا یہ ایک جو ہے بہانہ تھا اور یہ ایک دلیل انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون کیا ان لوگوں کا یہی جواب ہوگا جب کہ ان کے آباء و اجداد کچھ چیزوں کو سمجھتے بھی نہیں تھے اور ہدایت بھی ان کو نہیں ملی تھی۔ تو بے ہدایت اور بے سمجھ لوگ تھے ان کے آباء و اجداد، تو کیا اپنے ایسے آباء و اجداد کے ہونے کے باوجود کیا یہ لوگ پھر بھی یہی کہیں گے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی ہی اتباع کریں گے؟ تو بھلا کیا یہ لوگ پھر بھی یہی کہیں گے جبکہ ان کے آباء و اجداد نہ چیزوں کو سمجھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر اختیار کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ اس مثال جیسی ہے کہ ینعق جیسے آپ آواز لگائیں زور زور سے، یا ان لوگوں کی مثال اس جانور کی سی مثال ہے، الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء کہ جس کو زور زور سے بلایا جائے ایسے الفاظ کے ذریعے سے کہ وہ کمثل الذی ینعق اس جانور کی سی مثال ہے کہ جس کو زور زور سے بلایا جائے، بما لا يسمع جبکہ وہ نہ سنتا ہو، الا دعاء ونداء کہ وہ صرف پکار سن سکتا ہو اور اس کو کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون یہ لوگ تو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ لوگ تو سمجھتے نہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم اے ایمان والو کھاؤ تم من طیبات ما رزقناکم ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر
خنزیر، بے شک اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر میتتا مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور اسی طریقے سے سور کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ اور وہ چیز بھی حرام کی ہے کہ جس پر پکارا جائے غیر اللہ کو، یعنی ذبح کرتے وقت جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، پس جو مجبور ہو گیا غیر باغ اور اس کے اس حال میں کہ اس کے دل میں کوئی لذت لینے کی خواہش نہیں، ولا عاد اور اس طریقے سے کہ اس نے اتنا ہی لیا جتنے کی اس کی ضرورت تھی، فلا اثم علیہ تو اس شخص پر کوئی گناہ نہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ چار چیزیں حرام ہیں، البتہ کوئی مجبور ہو اور وہ اپنی مجبوری کو سامنے رکھتے ہوئے کھاتا ہے، اس وجہ سے نہیں کھاتا کہ یہ یار اس سے میں کوئی لذت حاصل کروں، اس کا ذائقہ میرے منہ میں آئے، ولا عاد اور وہ اپنی ضرورت کو مجبوری کو بقدر مجبوری اس میں سے لیتا ہے، ولا عاد اور وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہیں اس کے اندر، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ بڑے معاف کرنے والے اور مہربان ہیں۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ اس چیز کو جو اللہ نے اتاری ہے، من الکتاب اس کتاب میں سے یعنی تورات میں سے، جو لوگ تورات میں لکھی ہوئی باتوں کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور خریدتے ہیں اس کے بدلے میں بہت تھوڑا سا پیسہ، یعنی لیتے ہیں اس کے بدلے اس کی بہت کم قیمت لگاتے ہیں، أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ یہ وہ لوگ ہیں ما یأکلون کہ جو نہیں کھا رہے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر یہ کہ آگ، یعنی وہ جو اس کتاب کی آیات کو چھپا رہے ہیں اور اس چھپانے کے بدلے میں جو کچھ ان کو مل رہا ہے، جو دنیاوی منافع وہ حاصل کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے وہ اپنے پیٹ کے اندر جو ہے وہ آگ جو ہے اس کو جمع کر رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ایک دوسرے وعید ان کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن سے ہم کلام نہیں ہوں گے، وَلَا يُزَكِّيهِمْ اور اللہ رب العزت ان کو رذائل سے پاک بھی نہیں فرمائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی، کیا خریدی؟ گمراہی خریدی ہدایت دے کر، یہ ہدایت چھوڑ دی اور گمراہی لے لی، تو انہوں نے سودا کیا ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کیا، والعذاب بالمغفرہ اور اسی طریقے سے انہوں نے جہنم کا عذاب اپنے لیے لے لیا اور اللہ رب العزت کی غفران اور مغفرت سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ فما اصبرهم على النار تو بس یہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کی منظر کشی کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ
جب عذاب لے رہے ہیں، مغفرت کو چھوڑ رہے ہیں، گمراہی کو لے رہے ہیں، ہدایت کو چھوڑ رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ آگ پر صبر کرنے کی ان کے اندر بڑی ہمت ہوگی۔ فما اصبرهم على النار، تو یہ کتنے صبر کرنے والے ہوں گے آگ برداشت کرنے میں۔ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، یہ ساری باتیں یہ اللہ رب العزت نے اتاری ہیں کتاب کے اندر حق طریقے سے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور وہ لوگ جو اس کتاب کے اندر اختلاف کرتے ہیں اور مخالفانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، وہ اس ضد بازی کے اندر بہت دور تک نکل چکے ہیں، یعنی انہوں نے اختلاف کو اتنا اختلاف کیا کہ اب وہ اختلاف کے اندر اتنا دور نکل گئے ہیں کہ اب ان کا واپس لوٹ کر آنا اس حق کی طرف اور ہدایت کی طرف یہ بظاہر مشکل لگ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔